نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام خلاصہ مضامین قرآن میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری. آج ہم 16ویں پارے کے مضامین کا تذکرہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے مجمع البحرین پہ. تو دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک بچے کو مار ڈالا تھا. تو انہوں نے کہا یار یہ کیا کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا میں نے کہا تھا نا آپ بالکل صبر نہیں کر سکیں گے. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اچھا اس کے بعد میں اگر کوئی سوال کروں تو پھر جدا ہو جائیں گے. آگے چل پڑے، بستی میں گئے. اگر بہت بھوک لگ گئی تھی، بستی میں ایک دیوار کھڑی ہے گرنے والی ہے، تو اس کو حضرت خضر نے سیدھا کر دیا. اور موسیٰ علیہ السلام ساتھ اینٹیں لگا رہے ہیں، گارا لگا رہے ہیں، مزدور بن کے، خضر مستری بن کے. کمال ہے، یہ کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا ہم اس بستی میں گئے ہیں، ان سے روٹی مانگی ہے، کھانا انہوں نے دیا نہیں، آپ نے فری میں ان کی دیوار سیدھی کر دی. انہوں نے کہا بس یہ میرا اور آپ کا راستہ جدا. یہ وہ باتیں آپ صبر نہیں کر سکے. میں اس کی تفسیر آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کی طرف سے تھا نا. بتایا کہ وہ جو کشتی تھی نا اس میں مساکین بیٹھے تھے اور ان کا وہ چھوٹا سا جہاز تھا، شپ تھا، چھوٹی کشتی تھی، اور وہ سمندر میں مزدوری کرتے تھے. لیکن سامنے دوسرے کنارے پہ ظالم غاصب بادشاہ تھا جو بدماشی کر کے وہ کشتیاں، نئی کشتیاں چھین لیتا تھا. تو کسی کا چھوٹا شپ کو چھین لے تو وہ بزنس کیسے کرے گا؟ تو میں نے اس کو داغدار کر دیا اور کہتے پھٹا ٹوٹا ہوا ہے، اس کو جانے دو، نئی کشتی آنے دو. سمجھ گئے اب بات؟ اور دوسرا جب بچے کو مارا تو اس کے والدین بڑے نیک تھے، بہت ہی اچھے تھے. یہ بچہ بڑا ہو کے بدماش بنے گا اور بڑا ہی ظالم بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہیں اس کے والدین بڑھاپے میں تھک نہ جائیں اور واماندگی اور درماندگی کا شکار نہ ہو جائیں، تو اس بچے کی موت ہی بہتر ہے. بعض اولادوں کی موت ہی بچپن میں بہتر ہوتی ہے. استغفر اللہ والعیاذ باللہ. یہ والدین کی فضیلت. اور تیسرا واقعہ جو دیوار ہم نے سیدھی کی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی. ان کا باپ نیک تھا، اس کے نیچے خزانہ دفن تھا. جب یہ یتیم بڑے ہو جائیں گے، دیوار گرائیں گے، ایک مکان بنائیں گے، خزانہ نکل آئے گا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اس لیے رب نے ایک نبی کو اور ایک خضر کو بھیجا کہ جا کے یتیموں کے گھر کی دیوار سیدھی کرو، کیونکہ ان کا باپ نیک تھا. تو سامعین و ناظرین، جب آپ نیک ہوں گے تو آپ کے بچوں کی بھی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے گا. فرمایا ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. یہ وہ بات ہے جس کی تفسیر میں نے بتائی جس پہ آپ بالکل صبر نہیں کر سکے. اور چوتھا واقعہ سورۃ القصص، سورۃ الکہف میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کہتے ہیں وہ بھی نبی تھے. تبھی تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو، اللہ فرماتے ہیں انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا. ان کو ہم نے زمین میں حکومت دی اور ہر قسم کے وسائل دیے. پھر وہ ایک رستے پہ چل پڑے بس گھوڑوں پہ، اور سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہ پہنچے. دیکھا کہ ایک ندی کے اندر، میلی مٹی کے اندر غروب ہو رہا ہے. یعنی دور سے دیکھیں تو یوں ہی لگتا ہے نا کہ ندی میں غروب ہو رہا ہے. کراچی میں آپ جائیں سمندر پہ تو جب سورج غروب ہو رہا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسے جیسے ندی کے اندر غروب ہو رہا ہوتا. اور پھر ہم نے کہا ہے اے ذوالقرنین، ایک قوم وہاں دیکھی، ہم نے کہا کہ اس کو آپ عذاب دو یا ان پہ رحم کرو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ فری ہینڈ. آپ کو کہتے ہیں الیگزینڈر تھا، یہ سکندر اعظم تھا، لیکن وہ نہیں، وہ جو کافر تھا سکندر، نعوذ باللہ. یہ تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر خیر کر رہے ہیں. سکندر کئی گزرے ہیں، یہ عدل کرنے والا بادشاہ تھا. ذوالقرنین 2 سینگوں والا، سینگ تو سر پہ نہیں ہوتے. کہتے ہیں ان کو چوٹ لگی تھی تو سر ادھر سے ابھر گیا تھا. یا کہتے ہیں کہ مشرق اور مغرب تک ان کی حکومت تھی. تو قرنین 2 علاقے، مشرق اور مغرب، اس کے درمیان، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں. تو کہا، انہوں نے کہا جو نیک ہوگا اس کے ساتھ اچھائی کریں گے، نرمی کریں گے. نیک لوگوں کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے. اور جو ظالم ہوگا اس کو ہم بھی عذاب دیں گے، آگے بھی جا کے بھگتے گا. پھر ایک رستے پہ چل پڑے اور دیکھا سورج جہاں طلوع ہو رہا ہے. اور ایک قوم وہاں دیکھی جہاں کوئی وہاں کے پردہ نہیں تھا. پھر ایک جگہ پہ پہنچے 2 دیواروں کے درمیان، اور وہاں ایک ایسی قوم تھی جن کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی. وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین، یہ یاجوج ماجوج فساد مچا کے ساری چیزیں تباہ کر دیتے ہیں. تو قوم یاجوج ماجوج دنیا میں موجود ہے. اللہ نے سد سکندری بنائی، دیوار سکندر. تو وہ انہوں نے بنا کے ان کو روکا ہوا، قیامت سے پہلے ان کو چھوڑ دیں گے. قیامت سے پہلے ان کو اللہ چھوڑ دیں گے اور ساری زمین کا پانی پی جائیں گے، فساد مچا دیں گے، یاجوج ماجوج آئے گی. اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. تو وہ قوم کہنے لگی کہ اگر ہم آپ کو فنڈ دیں تو آپ ذرا یہ دیوار تو بنا دیں. انہوں نے کہا جو مجھے رب نے عطا کیا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، تمہارے خراج اور فنڈ سے اچھا ہے. تم یوں کرو کہ میں لوہے کو پگھلاتا ہوں، تانبے کو، جب پانی بن جائے تانبا پگھل کے اس میں تم پھونکے مارنا، یعنی وہ بلو کرنا پنکھوں سے بڑے بڑے،
تو پھر وہ دیوار بناتے بناتے تانبے کی دیوار بنا دی. تو روزانہ چاٹتے ہیں یوج مجوج اس دیوار کو, وہ ختم نہیں ہوتی. قیامت کے قریب کہیں گے انشاءاللہ آج ختم کر دیں گے, وہ ختم ہو جائے گی, پھر نکل پڑیں گے, اف میرے اللہ, پھر پوری دنیا کو تباہ کر دیں گے وہ. یہ اللہ کی رحمت تھی. اللہ نے سکندر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کو جو فضیلت دی, یہ ان کی رحمت تھی اللہ پاک کی. اور کیا فرمایا کہ قیامت کے دن ہم جب چھوڑ دیں ان کو ایک دوسرے میں گھس کے وہ یاجوج ماجوج پوری دنیا میں پھیل جائیں گے, پھر ہم ان کو اکٹھا کر لیں گے. پھر اللہ نے سورت کے آخر میں ایک ایسی آیت بیان کی ہے جو دلوں کو دہلا کے رکھ دے گی. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے نبی علیہ السلام ان سے بتائیں کہ میں بتاؤں تم کو کہ سب سے خسارے والے عمل کس بندے کے ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا, جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنی ساری محنت ضائع کر دی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور دل میں یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے تو بڑے اچھے کام کیے. ساری زندگی فضول کاموں میں لگا کے کہا ہم نے تو بڑے تیر مارے ہیں, بڑے مار کے سر کیے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کے کفر کیا, آیتوں کا کفر کیا اور رب کی ملاقات کا انکار کیا. فحبطت اعمالہم, عقیدہ نہیں تھا تو عمل بھی برباد ہو گیا. فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا, قیامت کے دن ان کے کسی عمل کا اتنا وزن بھی نہیں ہم رکھیں گے. بے شک جو نیک مومن ہیں عمل کرتے ہیں ان کو جنتوں میں وہاں رکھیں گے جہاں سے کوئی ان کو نکال نہیں سکے گا. اور اللہ کے کلمات ساری دنیا کے سمندر سے آئی بن جائیں, درخت قلم بن جائیں, لکھنا چاہیں تو ختم ہو جائیں گے سمندر, مگر اللہ کے پیارے کلمات ختم نہیں ہوں گے. قل انما انا بشر مثلکم, توحید پہ ہی صورت کو ختم کیا ہے. اے نبی علیہ السلام آپ فرمائیے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. یوحا الیہ, لیکن میری طرف وحی آتی ہے. انما الہکم الہ واحد, میری وحی کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ایک الہ ہے, اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں. فمن کان یرجو لقاء ربی, جو رب سے ملنا چاہتا ہے فلیعمل عملا صالحا, وہ نیک عمل کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے رب کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے جس میں حضرت زکریا کا, حضرت یحییٰ کا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. کاف ہا یا عین صاد, حروف مقطعات سے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, یہ تذکرہ خیر ہے تیرے رب کے بندے زکریا کا. اذ نادى ربہ نداء خفیا, توحید پہ سورہ کاف ختم ہوئی, آگے سورہ مریم توحید سے شروع ہوئی. یہ مناسبات سے سیکھ لیں کہ جب وہ چھپ چھپ کے دعائیں کرنے لگے, 102 101 عمر تھی. قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا, وہ کہنے لگے اے میرے رب میرا سر جو ہے وہ بھڑک کے سفید ہو گیا, جیسے آگ بھڑک کے بجھ جائے تو سفید ہو جاتی ہے نا لکڑی کے اوپر. ولم اکم بدعائک رب شقیا, لیکن میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں. وانی خفت الموالی من ورائی, میرے پیچھے کون میرا وارث ہوگا. وکانت امراتی عاقرہ, اور میرا جو ہے میری جو بیوی ہے وہ بانجھ ہے. فہب لی من لدنک ولیا, اور میری اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر دے. یرثنی ویرث من آل یعقوب, جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو. وجعلہ ربی رضیہ, اور اسے پیارا بچہ بنانا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, اللہ نے اس نبی کی رحمت پہ امید رکھتے ہوئے, یعنی اللہ نے نبی کی دعا سنی کہ اللہ کی رحمت پہ امید رکھتے ہوئے بڑھاپے میں چھپ کے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں, تو اللہ نے کہا پھر ہم آپ کو یحییٰ دے رہے ہیں. وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا, جس کو ہم نے آج تک ایسا کسی کا نام نہیں رکھا. یحییٰ پہلا بچہ دنیا میں جس کا نام یحییٰ ہے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا, پھر کہنے لگے اللہ بیٹا کیسے ہوگا, میری بیوی تو بانجھ. اللہ نے کہا جو ہم کرتے ہیں پھر ہو جاتا ہے. فرمایا پھر کوئی نشانی, تو اللہ نے فرمایا 3 دن آپ گفتگو نہیں کر سکو گے اپنی قوم سے, بس صبح و شام نکلنا, اور یوں کرنا کہ اللہ کی تسبیح کرو. پھر یا یحییٰ پیدا ہو گئی. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اچھی سے کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. وآتیناہ الحکم صبیہ, ہم نے حکمت و دانائی ان کو بچپن میں عطا کر دی تھی. وحنانا من لدنا وزکاۃ, اور بہت ہی نرمی محبت مرسی خوبصورتی رحمت والے اور ہماری طرف سے بہت ہی پاکیزہ. وکان تقیہ, بڑے نیک تھے. وبرم بوالدی, اپنے ماں باپ سے اس نے سلوک کرنے والے. ولم یکن جبارا عصیا, جبار سخت دل اور نافرمان نہیں تھے. واذکر فی الکتاب, پھر فرمایا اس پہ سلامتی ہو جب پیدا ہوئے, جب فوت ہوں گے اور جب اٹھائے جائیں گے. واذکر فی الکتاب مریم, پھر حضرت زکریا کی فیملی, یہ خالو لگتے تھے نا حضرت مریم کا ذکر تو دیکھو. اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا, جب یروشلم سے نکلتے ہوئے مشرق کی طرف دور نکل گئی کہ قضاء حاجت کے لیے. فاتخذت من دونہم حجابا, قوم سے پردہ کر کے دور, حیا والی مریم. فارسلنا الیہا روحنا, ہم نے اپنا فرشتہ جبریل ان کے پاس بھیجا. فتمثل لها بشرا سویا, ایک سے سیدھا سادہ بالکل صحیح سلامت جوان مرد خوبصورت بن کے ان کے سامنے کھڑے ہوئے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک,
حیادار عورتیں تو ڈر جاتی ہیں، کہتی ہیں میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تم سے، کون ہو تم؟ ان کنت تقیہ، اگر تم نیک ہے تو پرے چلا جائے۔ قال انما انا رسول ربک، کہنے لگے میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لیہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تمہیں ایک بیٹا عطا کروں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، کہنے لگی بیٹا کیسے ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے کبھی چھوا تک نہیں ہے۔ ولم اکو بغیر، نہ میں بدکار ہوں۔ انہوں نے کہا جب اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے۔ پھر ان کے گلے میں پھونکا اور بیٹا پیٹ میں آ گیا تو پھر پریشان ہو گئی، پھر دور چلی گئی اور کہنے لگی، جب درد ذہ ہوا تو کہنے لگی، لیبر پینز ہوئی تو کہنے لگی کاش اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیہ، اور میں قصہ پارینہ بن چکی ہوتی، کوئی مجھے یاد بھی نہ کرتا۔ نیک عورتوں پہ جب الزام لگ جائے تو ان کے لیے موت ہوتا ہے۔ کہتے کیا سوچی، کہتے کہ میں کیا بچے کو لے کے جاؤں گی، کیا سوچی، کبھی بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا تھا، ان کا نام شادی ہوئی تھی تو پیدائش میں سخت دقت ہوئی ظاہر ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ ان کو ایک آواز آئی کہ درخت کے تنے کو پکڑ کے ہلائیں، کھجور کو، ذرا ہیٹ اپ ہو جسم، پھر اوپر سے نرم نرم کھجوریں گریں گی۔ بھلا کھجور ہلانے سے کھجوریں گرتی ہیں؟ یہ کرامت تھی ان کی۔ کھجوریں گریں تو فرمایا نرم کھجوریں کھاؤ، انرجی آئے، اور پانی کا چشمہ پاؤں سے نکال دیا اور بیٹا پیدا ہو گیا۔ فرمایا وقرری عینا، کھاؤ نرم رطب، نرم کھجوریں، نرم نرم کھجوریں، اور پاؤں پیو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، اور دیکھو اپنے بیٹے کو، آنکھوں کو ٹھنڈی کرو۔ اور پھر چلی گئی اور فرمایا اللہ نے کہہ دیا کہ اگر کوئی بندہ پوچھے کیا ہے تو کہا میں نے چپ کر روزہ رکھا، میں بات نہیں کروں گی۔ لوگوں کے پاس چلی گئی، اٹھا کے بچہ، انہوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، جو موسیٰ کے بھائی تھے، یعنی نسبت کی نیک لوگوں سے، اے نیک زادی، اے ہارون کی بہن، تیرا ابا بھی برا آدمی نہیں تھا، تیری اماں بھی بری عورت نہیں تھی، یہ کیا لے آئی ہو؟ فاشارت الیہ، انہوں نے کہا میرے بس سے باہر ہے، اسی سے پوچھ لو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے پنگوڑے میں ایک دن کا بچہ، ہم اس سے کیسے کلام کریں؟ ایک کہنے کی دیر تھی کہ اللہ نے بچے کو پنگوڑے میں بلا دیا۔ قال انی عبد اللہ، کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں جاؤں گا برکتیں سمیٹ کے جاؤں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، زکوٰۃ و صلاۃ کا مجھے حکم دیا ہے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں، وبرا بوالدتی، اور مجھے میرے اللہ نے میری ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے بدبخت اور سنگ دل نہیں بنایا۔ بدبختی کب آتی ہے؟ جب آپ ماں سے حسن سلوک نہیں کرتے۔ یہ دیکھ لیں عیسیٰ فرما رہے کہ مجھے ماں سے حسن سلوک والا بنایا ہے، بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پہ سلام ہو جب میں پیدا ہوا، جب فوت ہو جاؤں گا، اور جب میں زندہ اٹھا لیا جاؤں گا۔ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے جن کے بارے میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، وہ پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، وہ تو اس کو بیٹا پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ جب کسی چیز کی ضرورت ہو، کسی چیز کو کچھ کرنا چاہے تو وہ کن کہتا ہے، وہ ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میرا تمہارا رب ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ پھر لوگوں نے اختلاف کیا، پھر فرمایا قیامت کا تذکرہ، لوگوں کو ڈراؤ قیامت سے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ کتاب مبارک میں آپ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھیں۔ نبی علیہ السلام دیکھو بڑے سچے نبی تھے، جب اپنے باپ کو 4 دفعہ مخاطب کر کے یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے پیارے ابا جان، اے پیارے ابا جان، 3 دفعہ کہا انہوں نے کہ ابا جان یا ابتی، میرے 4 دفعہ، کہ پیارے ابا جان آپ کے پاس جو علم نہیں پہنچا وہ میرے پاس پہنچا ہے، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے، نہ کچھ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ ابا جان شیطان کی پوجا نہ کریں، وہ رب کا بہت ہی نافرمان ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ رحمان رحیم، پیارے رحمان رحیم کی طرف سے آپ کی طرف کہیں عذاب نہ آ جائے، آپ شیطان کے دوست نہ بن جائیں۔ تو جواب کیا ملا؟ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم میرے خداؤں سے مجھے دور کر رہے ہو، لئن لم تنتہی لارجمنک، باز نہ آئے تو پتھروں سے رجم کر دوں گا، واہجرنی ملیا، مد تو مجھ سے دور ہو جاؤ۔ قال سلام علیک، بعد اب بیٹا جاتے ہوئے مشرک باپ کو کہتا ہے سلام ہے آپ پہ، ساستغفر لک ربی، آپ کے لیے رب سے میں بخششیں مانگوں گا، انہ کان بی حفیہ، وہ میرا بڑا خیال کرتا ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، یہ بات واضح ہے کہ میں آپ کو بھی چھوڑ رہا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور رب کے سوا جس کو بھی پکارتے ہیں ان سب کو چھوڑتا ہوں، وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں صرف رب کو پکارتا ہوں، عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، کیونکہ میں رب کی رحمت سے کبھی بھی ناامید نہیں ہوتا۔ جب ان کو چھوڑ کے الگ ہو گئے شرک کی وادی سے، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، توحید کی برکت سے اللہ نے بڑھاپے میں اسحاق اور یعقوب دیے، اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور سب کو نبی بنایا، اور ان کو لسان صدق عطا کی، اور پھر انہی کی نسل میں آگے موسیٰ علیہ السلام، ان کو نبی بنایا، پھر اسماعیل علیہ السلام۔
وہ اپنی قوم کو، اپنے گھر والوں کو جو نیکی اور نماز کا حکم دیتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام جن کو اللہ نے وفات دیتے ہوئے چوتھے آسمان پہ لے گئے، اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا یہ نبیوں کی نسل تھی، اس کے بعد ناخلف لوگ پیدا ہوئے، اور ناخلف ناہنجار نالائق لوگوں کی پہچان کیا بتائی؟ الذین اضاعوا الصلاۃ، جو نمازیں ضائع کر دیتے ہیں، واتبعوا الشہوات، اپنی شہوت کے پیچھے لگ کے، فسوف یلقون غیا، ان قریب جہنم کی وادی غے میں ڈال دیے جائیں گے۔ فرمایا جو جنتی ہیں ان کو صبح و شام وہاں رزق دیا جائے گا، صبح و شام رزق دیا جائے گا، اور انسان کہتا ہے اچھا میں مر جاؤں گا تو کیا اٹھ جاؤں گا؟ ولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، یہ سمجھتا نہیں ہے جب کچھ نہیں تھا تو ہم نے اس کو پیدا کر دیا۔ اور ہم قیامت کے دن ہر گروہ کو لے آئیں گے جہنم کے اوپر، دیکھیں گے کون زیادہ سخت ہے، جہنم سب کو تباہ کر دے گی، اور وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نیک ہو یا بد سب پل صراط کے اوپر سے گزریں گے، اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیں گے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، کہ میں اگر چلا بھی گیا تو مجھے مال اور اولادیں مل جائیں گی۔ مشرک کے سردار کہتے تھے نا مر بھی گئے تو ہم پھر ادھر بھی سردار ہوں گے۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس کو غیب کی خبر ہوئی ہے یا اس نے رب سے وعدہ لیا ہوا ہے؟ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ہم نے سب نوٹ کر لیا ہے، ہمارے پاس تو تنہا ہی آئے گا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا انہوں نے بنا دیا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ بے شک جو مومن ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، سورت کے آخر میں ہے کہ اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اور اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پہ آسان کر دیا ہے تاکہ لوگوں کو آپ خوشخبری دیں، اور وہ جو لڑاکا قوم ہے ان کو ڈرائیں۔ اور کتنی قومیں ہم نے آپ سے پہلے تباہ کر دی ہیں۔ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کیا کسی کی کوئی کان میں پڑنے والی ہلکی سی بھی آواز آپ کو پہنچتی؟ اللہ نے تباہ کر کے رکھ دیا مشرک قوموں کو۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، نبی علیہ السلام آپ پہ ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، ہاں یہ نصیحت ہے جو سمجھے۔ اللہ آسمانوں والے رب کی طرف سے ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، جو رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ 7 دفعہ قرآن میں ذکر ہے کہ رحمان پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اس کے بعد سدرۃ المنتہیٰ، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، وہاں رب ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، وہ ہر جگہ خود نہیں ہے، وہ آسمانوں کے اوپر عرش عظیم پہ ہے، اور اس کا عرش دنیا کی سب سے پیاری مخلوق ہے۔ اور اللہ کے نبی جب معراج کرنے گئے تھے تو اوپر کو گئے تھے نا، اگر اللہ ہر جگہ ہو تو پھر کدھر کو گئے تھے؟ آسمان اوپر ہے، اللہ اوپر ہے، ساری کائنات سے بلند ہے، وہو العلی العظیم، وہ بلند اور عظیم ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر ہوئی کہ جب وہ آگ لینے گئے کوہ طور پہ، تو ہم نے کہا موسیٰ میں تیرا رب ہوں، کہتے ہیں آواز کہاں سے آ رہی؟ زیتون کے درخت سے آواز آئی۔ تو اللہ بولے کہ ڈرو نہیں، میں تیرا رب ہوں، نماز پڑھو، میرا ذکر کرو، قیامت آ کے رہے گی اور میں بدلہ دے کے رہوں گا۔ اور یہ تیرے ہاتھ میں کیا؟ موسیٰ نے کہا ڈنڈا، عصا، پھینکو، پھینک دیا، اور سانپ بنا بھاگنے لگے۔ کہا بھاگو نہیں، میرے نبی ڈرتے نہیں ہیں، پکڑو اس کو، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، اس ڈنڈے، اس عصا کو ہم اس کی اصلی سیرت پہ لوٹا دیں گے۔ سیرت بندے کی اصلیت ہوتی ہے، اصل چیز جو ہوتا ہے بندہ وہ اس کی سیرت ہوتی ہے، اور قرآن میں ایک دفعہ یہ لفظ آتا ہے سیرت۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ ذرا بغل میں ڈالو، ایسے نکالا تو چمکنے لگا، فرمایا دونوں نشانیاں لے جاؤ اور فرعون کو ڈراؤ جا کے مصر میں۔ فرعون جہاں تم جا رہے مصر میں فرعون بڑا ظالم بنا بیٹھا ہے۔ اور وہ کہتے لگے اللہ میرا تو زبان اٹکتی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کھول دے، میرا سینہ کھول دے، زبان کی گرہ کھول دے، میں کیسے تبلیغ کروں گا؟ اللہ نے کہا ہم نے تیری بات مان لی، تیرے بھائی کو تیرا بازو بنا دیا تاکہ دونوں میری تسبیح کر سکو۔ چلے گئے۔ پھر ہم نے اے موسیٰ آپ کی اماں کی طرف وحی کی تھی اور کہا تھا کہ جب بچہ پیدا ہو چھوٹا سا تھا تو اس کو تابوت میں بند کر کے دریائے کلزم میں، نہر کلزم میں پھینک دینا۔ بڑی مشکلوں سے انہوں نے یہ کام کیا، فرعون بچے مارنے کے پیچھے لگا پڑا تھا، اور تیری بہن جب چلتی ساتھ جا رہی تھی دھیان رکھ رہی تھی کہ میرا بھائی ڈوب نہ جائے، اور ماں نے کہا دیکھنا کوئی دیکھ نہ لے۔ بہن نے ایک نبی کو بچایا، بہن نے ایک نبی کو پالا، یہ بہن کا مقام ہے۔ ماں کی نشانی بہن ہوتی ہے، ماں کی شبیہ بہن ہوتی ہے، ماں جیسی بہن ہوتی ہے، اس لیے ان کی قدر کریں۔ اور فرمایا کہ پھر ہم نے آپ کی ماں کی طرف واپس اسی دن لوٹا دیا، کئی تغر عینھا ولا تحزن، تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمزدہ نہ ہو۔ ماں کی آنکھیں بچوں سے ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اور پھر تو نے ایک بندہ مار دیا، جب بڑا ہو گیا فرعونیوں کا ایک بندہ مار دیا، پھر تو مدین چلا گیا، چند سال وہاں رہا، پھر اپنی بات پہ اپنی ٹھہراؤ پہ واپس آ گیا، 40 برس کا ہو گیا۔ پھر موسیٰ میں نے آپ کو اپنے لیے چن لیا۔ اتنی مشقتوں کے بعد رب تعالیٰ بندے کو اپنے لیے چنتا ہے تاکہ وہ قوی ہو جائے۔ جاؤ اب تم اور تمہارا بھائی جا کے فرعون کو ڈراؤ اور سمجھاؤ، اور فرعون سے نرم بات کرنا۔ یہاں سے مفسرین نے یہ لیا ہے کہ فرعون سے اگر نرم بات کا حکم ہے تو مومنوں سے تو زیادہ نرم بات کرنی چاہیے۔
فرعون نے پھر بحث شروع کر دی. اس نے کہا پہلی امتیں کدھر ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کو پتہ ہے. اور اس نے کہا میرا رب تو نہ بھولتا ہے نہ وہ راہ سے ہٹتا ہے. آسمان سے اس نے بارش نازل کی، پانی لیا، تو تم اپنے جانور چراتے ہو، تمہیں اس میں نشانیاں نظر نہیں آتی؟ فرعون نے کہا جادوگر ہے، نشانی دکھاؤ. ڈنڈا پھینکو، وہ اژدہا بن گیا. ہاتھ نکالا، وہ چمکنے لگا. اس نے کہا یہ تو بھائی یہ تو جادوگر اکٹھے کرو. اور سارے جادوگر اکٹھے ہو گئے. سارے عید کا دن تھا، اس میں آگے سب نے رسیاں پھینکی، رسیاں ہلنے لگی، سانپ بن گئی. بنی نہیں تھی، وہ آنکھوں پہ جادو ہوتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. قدرتی خوف جانوروں کا، جنوں کا، سانپ بچھو کا، یہ تو ہوتا ہے نا. یہ خوف میں تو کوئی توحید شرک نہیں ہوتا نا. تو وہی قدرتی ہے. اللہ نے کہا پھینک دو جو آپ کے ہاتھ میں، انک انت الاعلی، آپ ہی غالب رہیں گے. پھینکا تو وہ اژدہا بن کے ساری رسیاں کھا گیا. سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. انہوں نے کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. اور فرعون نے کہا اچھا تمہیں تو میں سولی پہ چڑھا دوں گا، لٹکا کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے. اس نے کہا جو مرضی کرو، فقض ما انت قاض، جو کرنا ہے کر لو، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اسی دنیا میں سزا دے سکتے ہو، اب ایمان ہمارے رگوں پہ ریشے میں سما گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا جلال و جمال دیکھ کے چند لمحے کے صحابی اس قدر مضبوط کہ فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. تو جو نبی پاک کے ساتھ 23 برس رہے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا. بہرحال پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ نکل جائیں اپنی قوم کو لے کے. اور پیچھے آگے سمندر آیا، ڈنڈا مارا، رستے بن گئے، یہ پار ہو گئے، فرعونی سارے ڈوب گئے. اور پھر بچڑے کی عبادت کا ذکر ہے، اور سامری جادوگر کا ذکر ہے. اور پھر سامری جادوگر کے سامنے اس کے بچڑے کو ریزہ کر کے سمندر میں پھینک دیا. اور اس کو کہا کہ یہ تو تیرے بد دعا ہے، تو ہمیشہ کہتا رہے گا کہ مجھے نہ چھو. اس کو کرنٹ لگتا. تو پھر وہ اپنے قوم کو چھوڑ کے نکل گیا. اور اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے، اور چٹیل میدان بنا دیا جائے گا. اور یہ ہے کہ سب کو ان کا بدلہ دیا جائے گا. فتعال اللہ الملک الحق، اللہ بلند و برتر ہے. ولا تعجل بالقرآن من قبل ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه. ہے نبی علیہ السلام، قرآن کا ادب یہ ہے کہ جب یہ بولا جائے، آپ کو پڑھا جائے تو آپ آرام سے سنیں، جلدی نہ کریں. وقل رب زدنی علما، اور ایک ہی چیز کا زیادہ مانگنے کا حکم دیا آپ نے نبی کو کہ یہ دعا کریں کہ رب میرے علم میں اضافہ فرمائے. اور آدم علیہ السلام سے ہم نے عہد لیا تھا، وہ تو بھول گئے. اور شیطان نے، ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. اور ہم نے کہا ہے آدم یہ آپ کا دشمن ہے، آپ کو گمراہ نہ کر دے، آپ کا لباس نہ چھنوا دے، آپ کو پیاس اور بھوک جنت میں نہیں لگے گی، ٹینشن نہ لیں. اور اگر آپ یہاں سے نکل گئے تو پھر پریشان ہو جاؤ گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہ آدم علیہ السلام پھر وہی غلطی کر بیٹھے، شیطان کے نرغے میں آ گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ زمین میں جاؤ، ایک دوسرے کے آپ دشمن ہیں. اور پھر فرمایا کہ زمین میں جا کے آزمائش ہے شیطان بندوں کے لیے، بندے شیطان کے لیے. اور فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کو وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. اس کہے گا مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا؟ کہا کہ میری آیتیں جب تمہارے پاس آئی تھیں تو نے جو آنکھیں بند کر لی تھی نا، تو بھی نہیں دیکھتا تھا میری نشانی کو، تو آج تم نے ہمیں بلایا، آج ہم نے تمہیں بلا دیا. اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. فاصبر علی ما یقولون، سورت کے آخر میں فرمایا نبی اتنا آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، فاصبر علی ما یقولون، ان کے طعن و تشنیع پہ اور زبان کے تیر جو یہ چلاتے ہیں اس پہ صبر کریں. اللہ اکبر. مومنوں کو منافقوں کی باتوں پہ صبر کرنا چاہیے. وسبح بحمد ربک، اور جب منافق باتیں کریں، تانے دیں تو کیا عمل ہونا چاہیے؟ تسبیح. سبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کرو. قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، یعنی نماز پڑھو سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے، فجر اور عصر. وآناء اللیل، اور رات کے وقت. فسبح، اور نماز پڑھو. واطراف النہار، دن کے کناروں پہ، ظہر اور عصر. 5 پوری ہو گئی. لعلک ترضی، آپ نمازیں پڑھ کے خوش ہوں گے. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا، اور کفار کو جو دنیا کی زیب و زینت میں نے دے رکھی ہے آپ نگاہ اٹھا کے بھی ان کو نہ دیکھیں. لنفتنہم فیہ، ہم ان کو انہی فتنوں میں ڈالیں گے. ورزق ربک خیر وابقی، تیرے رب کا رزق ہمیشہ ہے اور باقی رہے گا. وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پہ صبر بھی کرو، کیونکہ باتیں بھی سننی پڑ سکتی ہیں. لا نسألک رزقا، ہم آپ کو رزق کی ذمہ داری نہیں دیتے. نحن نرزقک، اے نبی ہم آپ کو رزق دیں گے، نماز آپ پڑھیں رزق ہم دیں گے. سبحان اللہ. والعاقبۃ للتقوی، اینڈ اچھا تو متقین کا ہوگا. اور اس کے بعد قل کل متربص فتربصوا، ہر کوئی انتظار کر رہا ہے. تم اے نبی علیہ السلام آپ کہو کہ ہم بھی انتظار کرتے، تم بھی کرو. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى، تم جان لوگے کہ سیدھے راستے پہ کون ہے اور ہدایت یافتہ کون ہے. یہاں ناظرین 16ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان ہوا. انشاءاللہ بعد میں 17ویں پارے کا ذکر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.